اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اس نے اپنے محبوب کا صدقہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ماہ سیام کی برکتوں سے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماہ رمضان کا اہم ترین پیغام، کیونکہ یہ استقبال رمضان کے حوالے سے بھی ہماری ویڈیو ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے الحمدللہ عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ جوق در جوق نمازی مساجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں الحمدللہ نمازوں کا، تراویحوں کا، ذکر و اذکار کا، افطاریوں کا، سحریوں کا اہتمام بڑے طریقے کے ساتھ الحمدللہ بڑی تیاری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس خلاصے میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ ماہ رمضان کی تیاری صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ کریم ہم سے یہی روٹین لینا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سحری کے وقت میں اٹھنا، ہم اٹھتے ہیں، ہم تہجد کی نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، سارا دن پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، کاروبار بھی اگر کر رہے ہیں اور اگر ہم روزے سے ہیں تو الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کو اچھے اور خوبصورت انداز سے لے کر چلیں۔ اس طرح جھوٹ سے، ریاکاری سے، غیبت سے، چغلی سے ہم پناہ حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ جبکہ اس سلسلے میں جب رمضان میں روزے ہم رکھتے ہیں تو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ تو میں یہاں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ نماز کی پھر اہمیت، صرف نماز کی اہمیت جو ہے صرف رمضان میں نہیں، علاوہ رمضان کے بھی ہے۔ یہ پانچوں نمازیں، نماز کی جو فرائض ہیں رمضان میں بھی فرض ہیں، علاوہ رمضان کے بھی فرض ہیں۔ حدیث مبارک ہے کہ ایک عورت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑتی ہوئی آئی، وہ جس انداز کے ساتھ آئی، جس طرح اس کی کیفیت تھی، صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ اس عورت کو کیا مسئلہ ہوگا۔ جب حضور کے پاس آئی اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کی شریعت مطہرہ میں جو سزا ہے مجھے دے دیجئے۔ پوچھا کون سے گناہ ہوئے ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا شوہر گیا ہوا تھا اور ابھی تک نہیں آیا، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اس زنا سے ایک بچہ ہوا ہے، بچے کی ولادت ہوئی، پھر اس بچے کو میں نے سرکے میں منہ دے کر ڈبو کر اس کو مار ڈالا، پھر وہ سرکہ میں لوگوں میں فروخت کرتی رہی، میں نے 3 گناہ کیے ہیں، ایک زنا کیا ہے، ایک بچے کو قتل کیا ہے، اور جس سرکے میں بچے کو مارا تھا وہ سرکہ میں لوگوں میں فروخت کرتی رہی، اور وہ زار و قطار اپنے گناہوں کو یاد کر کے حضور کو بتا کے روتی رہی۔ صحابہ اکرام بھی حیرت زدہ ہوئے، ایسے گناہ؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تم نے زنا کیا ہے، چونکہ تم شادی شدہ ہو تو اس کی سزا رجم، تمہیں رجم کیا جائے گا۔ تم نے قتل کیا ہے، قتل کی سزا قتل ہے، تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اور تم نے جو لوگوں کو یہ سرکہ بیچا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا خود عطا فرمائے گا۔ اب جب حضور نے اس کو سزائیں بتا دی، پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے تو نے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، مگر سن جس طریقے کے ساتھ تو بھاگتی ہوئی آئی تھی، جو تیری حالت تھی، تیری حالت کو دیکھ کر میں تو یہ سمجھا تھا تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ جان لیں زنا کہتے ہیں بڑا گناہ ہے، قتل کہتے ہیں بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا بڑا گناہ ہے، شراب نوشی بڑا گناہ ہے، مگر اے مسلمانوں سن لو، ایک نماز کو ترک کرنا زنا، قتل، شراب سے بڑا گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ اندازہ کیجیے ہم سستی میں، غفلت میں اپنی کتنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ روزے کی حالت میں بھی ہمارے جوانوں سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ یہ روزہ تیاریوں کے لیے، یہ روزہ خشیت الہی کے لیے، یہ روزہ ہمیں تقوی کا نور عطا کرنے کے اللہ پاک نے اتنا عظیم یہ ماہ مبارکہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث بیان کرنا چاہوں گا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، درخت کی ایک شاخ کو پکڑ کر ہلایا، خزاں کا موسم تھا، پتے اس میں سے گرنے لگے، ایک اور صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، سلمان فارسی نے کہا اے بھائی مجھ سے پوچھو گے نہیں میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس نے عرض کی سلمان بتائیے آپ نے عمل کیوں کیا؟ تو سلمان فارسی نے جواب دیا سنو، ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے، تو حضور نے درخت کی ایک شاخ کو پکڑ کر ایسے ہلایا، خزاں کا موسم تھا، پتے گرنے لگے، تو آقا نے فرمایا سلمان سن لو، جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو جس طرح یہ خزاں میں اس کے پتے گر رہے ہیں وہاں وہ نمازی نماز پڑھتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ اس کے گناہ اللہ پاک دھونا شروع کر دیتا ہے، اس کے گناہ اس کی ذات سے اللہ پاک نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آئیے آج عہد کریں ہم رمضان میں نماز با جماعت کی تیاری بھی کریں گے، تراویح کا اہتمام بھی کریں گے، اور یہ اپنی آنے والی زندگی کے بقیہ ایام میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو جاری و ساری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی بھرپور برکات و ثمرات ہم سب کو عطا فرمائے۔